تعلیم کی بندش کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کی بندش کیا ہوتی ہے؟ دماغ کی بندش، زبان کی بندش، اعصاب کی بندش، جادو کے ذریعے جسم کے اندر بیماریوں کی بندش، جادو کے ذریعے قبرستان میں، مسان میں، مرگٹ پہ یا ویران جگہوں پر جو چیزیں پڑھ کر بندش لگائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے اس کی اولاد اس سے زیادہ کامیاب بنے۔ کچھ حاسدین کی حسد کا شکار ہو کر، کچھ شیاطین کے شر کا شکار ہو کر، اور کچھ نظر بد کا شکار ہو کر اپنی تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان پہ جب ان کی دماغ کی بندش لگائی جاتی ہے وہ آگے ترقی نہیں کر پاتے۔ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا علامتیں ہیں؟ عہدے میں ترقی نہیں ہو پاتی، اس میں بندش لگا دی جاتی ہے۔ ہم بتائیں گے آپ کو وہ بندش جو جادو کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بندش جو شریر جنات لگاتے ہیں۔ یقیناً آپ حیرت میں ہوں گے کہ کیا جنات بھی بندش لگاتے ہیں؟ جی بالکل لگاتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ یو ایس اے سے جو ڈیلیگیشن میرے پاس آیا اس کے کیا مقاصد تھے؟ میرے چاہنے والوں نے مجھ سے کئی سوال کیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیلیگیشن کیوں آیا، کس لیے آیا، اور آپ کی ان سے کیا گفتگو رہی، اور آپ نے ان سے کیا کہا، اس پہ بھی آپ ہمیں لازمی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر اور ٹیلی گرام گروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوں، اور جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، اور میں بالکل پوری طریقے سے مطمئن ہوں اور مجھے اطمینان قلب حاصل ہے کہ الحمدللہ میں اور میرے ساتھ چلنے والے آپ لوگ اس روحانی سفر میں جو لوگ شامل ہیں اور جو لوگ اس سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، تمام لوگ اپنے بزرگوں کے راستے پر ہیں۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں کے پاس ہر مذاہب کے لوگ آیا کرتے تھے، اس میں ہندو بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگوں کا جو طور طریقہ کار ہے، جو ہمارے سلسلے کا طریقہ کار ہے، جو ہمارا خانقاہی نظام ہے، خانقاہی نظام اور ہمارے سلسلے کا وہ دروازہ جو ہمیشہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا رہے گا، کیونکہ سلسلے میں ظاہر سی بات ہے قیامت تک سلسلہ بڑھتا رہے گا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ کو کچھ خبر ہوئی ہوگی کہ کچھ ڈیلیگیشن یو ایس اے سے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ میری پکس بھی دیکھی، اور وہ ڈیلیگیشن آنے کا کیا مقصد تھا اور وہ کیوں آئے تھے، آج میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے شاگرد ہیں اور میرے ساتھ اس سفر میں وہ شامل ہیں، اور یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے مسٹر راج راٹھور صاحب۔ راج راٹھور ایک بڑا نام ہے جو کراچی ہندو فاؤنڈیشن ٹیم کے چیئرمین ہیں، اور ان کی جانب سے یہ پورا ڈیلیگیشن میرے پاس آیا، اور جو ڈیلیگیشن میں جو لوگ میرے پاس آئے اس میں مسٹر دیو آنند رائے، یہ سینئر وائس چیئرمین ہیں کراچی ہندو فاؤنڈیشن کے، اور مسٹر وجے کمار یہ وائس چیئرمین ہیں، اور مسٹر دنیش کمار یہ جنرل سیکرٹری ہیں، مسٹر دیپک رائے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں،
اور مسٹر امیت کمار انفارمیشن سیکٹری ہیں، اور مسٹر راوندر کمار یہ آفس سیکٹری ہیں۔ اور جو لوگ امریکہ سے جن کا تعلق ہے، پیسٹر جان ڈیوڈ اور مائیکل کاون اور الیاس یونس مسیح صاحب، جن کا تعلق کرسچن سے ہے، کرسچن کمیونٹی سے ہے، اور ڈاکٹر جوسف پاؤل اور ایلن جیمس، ٹینی گوئے، پیسٹن جیفری اور مینا اور روما سلیم اور عائشہ صدیقہ خان اور شازیہ شاہ، یہ وہ ڈیلیگیشن تھا جو باقاعدہ ہمارے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے اس سے یہ لوگ یہاں پاکستان آئے تھے۔ تو ان کا پاکستان آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ویڈیوز، ہمارے لیکچرز، ہماری کلاسز جو ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ کام، انہوں نے یہ ہماری ویڈیوز دیکھی اور ہمارے لیکچرز سنے، باقاعدہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور باقاعدہ مجھے پرسنلی انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ حیرت میں ہیں کہ کیا کوئی پاکستان میں بھی ایسا شخص ہے جو ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو اس روحانیت کے راستے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور جو قبالہ جادو کے بارے میں جو گفتگو ہماری رہی، اور جو دوسری ویڈیوز کے بارے میں ہماری گفتگو رہی، اور جو میڈیٹیشن کے متعلق ہمارے لیکچرز رہے، ان کے متعلق جب انہوں نے پورا اسٹڈی کرا، اس کو واچ کیا، اس کو دیکھا، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اور خاص کر میں اپنی بہن ڈاکٹر رما کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر رما ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہیں، اور یہ اس وقت دبئی میں ہیں، اور یہ ڈاکٹر رما جو ہیں یہ ہمارے لیکچر جو ہوتے ہیں یہ باقاعدہ اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کرتی ہیں، اس کی پی ڈی ایف فارم بناتی ہیں، اور باقاعدہ جو اس کے لنکس ہوتے ہیں، جو اس کے ریفرنسز ہوتے ہیں، کہ اس کے ریفرنس ڈالتی ہیں، یہ باقاعدہ اس ویڈیو کے اندر جو میری گفتگو ہوتی ہے اس کے لنکس ڈالتی ہیں، اور اس کی پی ڈی ایف فارم سینڈ کرتی ہیں باقاعدہ طور پر۔ اور یہ پی ڈی ایف جو انگلش میں ہے یہ باقاعدہ پاکستان سے زیادہ یو ایس اے میں لوگ پڑھتے ہیں، یو ایس اے میں لوگ دیکھتے ہیں۔ یو ایس اے میں میرے کئی شاگرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے لیکچرز باقاعدہ طور پر اس کے پرنٹ آؤٹ نکلوائیں اور اس کو ایک بک کی صورت میں شائع کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یو ایس اے میں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہماری ایک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ سلسلے کا پیغام، سلسلے کی تعلیمات، وہ طریقہ کار جو بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں سرو کری ہیں لوگوں تک پھیلانے کے لیے، کہ دین کا کام کیا ہے، اسلام کا کام کیا ہے، روحانیت کا کام کیا ہے، اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں سرو کر دی ہیں۔ اور اس کام میں ہمارے علماء کرام کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، علماء کرام نے بھی اس میں بڑی جد و جہد کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں، ہمارے حلقے کے اندر شیخ الحدیث جیسے ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، اور علماء کرام، جید علماء کرام ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، ہمارے شاگرد موجود ہیں، ہمارے اس روحانی سفر میں شامل ہیں وہ لوگ۔ اور الحمدللہ میری ہر ویڈیو، میری ہر لیکچر، میری ہر بات اور ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک طریقے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تحقیق کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے، جب کوئی بھی بات آپ سے کرتا ہوں تو میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ جو میرے پریکٹیکلز ہوتے ہیں نا، اور یہاں تک کہ جو ہمارے بزرگوں کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، جو میاں حضور کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، میں پہلے ان سے پرمیشن لیتا ہوں، اس کی تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں۔ میری کوئی بھی ویڈیو بغیر تحقیق کے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں اور اس سفر میں ہمیں ساتھ ہمارے شامل ہوئے ہیں، اور اس سورہ قریش کے لشکر موجود ہیں ہمارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، جو ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا تعلق یہاں کراچی سے ہے، پاکستان سے ہے۔ اچھا، کچھ ہندو کمیونٹیز کے لوگ میرے پاس انڈیا سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، جو میرے شاگرد ہیں۔ اچھا، میں ان کو میڈیٹیشن کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں، میں ان کو ان کے حساب سے ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہوں، اور جو سلسلے کا سفر جو میں چلا رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، وہ میرا جو
ہماری خانقاہی کی جو دروازہ ہے یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. الحمدللہ پوری دنیا بھر سے کرسچن کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، ہندو کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں، اور مذاہب کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں جو اپنے حصے کی بات لے لیتے ہیں. کیونکہ یقیناً میں نے خود باقاعدہ جب میری ان سے بات ہو رہی تھی ڈیلیگیشن سے، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں، ایک ایسا علم آپ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، ایک ایسی تعلیمات کو آگے پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں میں کہ جو ہر مذاہب کے لوگ باقاعدہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پہ ریاضتیں کرتے ہیں، اس پہ محنتیں کرتے ہیں. اور آپ نے وہ باتیں بتائی کہ جو ہم لوگ جس متعلق پریشان تھے کہ ہم لوگ ایک منزل پہ آگے رک گئے تھے، کہ جب کسی نے ان کو لنک سینڈ کیا اور انہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی، ان کو اس سے راستہ ملا. کیونکہ یقیناً ہمارے جو طریقہ کار ہیں ہمارے بزرگوں کے سینے کے راز ہیں، اور یقیناً جب سینوں کے راز لوگوں میں جاتے ہیں تو آوازیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں. اور یہ وہ راز ہیں جو میں باقاعدہ اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں، ہر چیز بتاتا ہوں. ابھی میں نے آپ لوگوں کے متعلق بہت گفتگو کی ہے اپنے. اب میں یہ لازمی کہہ سکتا ہوں اور مجھے اس کہنے میں کوئی بعید نہیں ہوگی کہ الحمدللہ پورے دنیا میں اب ہمارے جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کے ہر مذاہب سے لوگ ہمارے ساتھ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، اور یہ لشکر جو نا اب لاکھوں میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ. اور میری دعا یہ ہے کہ میرا پیغام جو میرے بزرگوں کا پیغام ہے یہ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پوری دنیا بھر میں پھیلے گی. کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سفر کا انتخاب آپ خود کرتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ منزل بات کی بات ہوتی ہے، اور یہ وہ سفر ہے کہ اس سفر میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا، دیکھیں ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. یقیناً میرے ساتھ اس سفر میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو لوگ شامل ہو چکے ہیں، میں یہ بات 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کام بزرگوں کی اجازتوں سے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ کو میرے پاس میرے رب نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبق پیدا کرتا ہے. میری ڈیلیگیشن سے جو بات ہوئی وہ انہی مقاصد کے اوپر ہوئی ہے، روحانیت کے اوپر ہوئی ہے، اور اس سلسلے کے اوپر ہوئی ہے، تعلیمات کے اوپر ہوئی ہے. اور باقاعدہ ابھی کچھ عرصے بعد 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد USA میں ایک کانفرنس ہونے والی ہے، اور جو ہماری جو کانفرنس جو ان کی جو کانفرنس ہونے والی ہے تو ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا ہے. اور یہ سارا فیض میاں حضور کا ہے، یہ میاں حضور کی توجہ ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ میاں حضور کی اپنی پوری زندگی کی 50 سال کی محنت ہے جو یہ ہماری اور تمہاری صورتوں میں رنگ لے کر آ رہی ہے. میں جو کام کر رہا ہوں یہ میاں حضور کا کام ہے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ سلسلے کا کام ہے، میں جو تعلیمات کو عام کر رہا ہوں، میں جو کلاسز دے رہا ہوں، میں جو لیکچرز دے رہا ہوں. میتھولوجی آپ یقین کریں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ہندو لوگ ہیں. اچھا میتھولوجی تو ہمارا ابھی تک ساری جتنی بھی سیریز آئی ہیں وہ ہم نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے اوپر بات کی ہے، اور باقاعدہ اس پہ بہت ایسی گہری بات کی ہے. وہ مجھ سے خود کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ نالج آپ کے پاس آئی کہاں سے، اور اتنی اتھینٹک، اور آپ نے وہ نالج ہمیں دیے تو سمجھ لیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں نالج دی ہوئی تھی، اور باقاعدہ ہم نے اس کو سینوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا. آپ نے ہمیں وہ نالج کیسے دے دی؟ ہم تو حیرت ہیں اس بات پہ. آپ نے مسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ہمیں کیسے دے دی کہ مسان کو کیسے باندھا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد کب اس کا وہ کیا جاتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگے. پھر مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ جو شخص اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر مذاہب کا جو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جو نالج ہوتی ہے، جو معلومات ہوتی ہے، جو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے جو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل تھے انہوں نے باقاعدہ ہم بھی پڑھی اور اللہ رب العزت کی شان بھی بیان کی انہوں نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی ہے، اور نعت بھی باقاعدہ پڑھی گئی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جو ماحول تھا وہ سارا ہمارا صوفیانہ ماحول تھا، اور وہاں پہ اس سے ہٹ کر ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ہم نے کسی سیاست پہ کوئی بات نہیں کری، ہم نے کسی فرقے پہ کوئی بات نہیں کری،
ہم نے کسی معاملات میں کوئی بات نہیں کری. ہم نے صرف اور صرف اپنے سلسلے کی بات کی, اپنے لیکچرز کی بات کی, اپنے خانقاہ نظام کی بات کی, اپنے بزرگوں کی بات کی, اللہ اور اس کے رسول کی بات کی. اس سے ہٹ کر ہماری کسی قسم سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ہم بات کرتے ہیں بندش کی. اچھا, یہ پہلے آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بندش جو ہے نا, یہ ہماری پوری سیریز ہے. یہ بندش کے باقاعدہ ہم اس کے ہمارے پارٹس آئیں گے. اب وہ جتنے پارٹس آپ کے لیے بنتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا آپ کے لیے. تو بندش کا انٹرو تو میں نے آپ کو پہلے اپنے ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ بندش کیسے کھولی جاتی ہے, بندش کیا ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارا پارٹ ہے یہ پارٹ 1 ہے, بندش پارٹ 1. سب سے پہلے بندش پارٹ 1 میں ہم کیا لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کہ تعلیم کی بندش. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پڑھنے کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں, جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں, ان کے اندر جب وہ حاسدوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں, یا جب وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں, جب وہ شیاطین کی نظر میں آتے ہیں, تو ان کی کیا علامتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حاسدین جو حسد جو کرتے ہیں, جو بندش لگاتے ہیں, وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم پہ بندش لگا دیتے ہیں. اچھا, تعلیم پہ بندش لگانے کی کچھ علامتیں ہیں, وہ بھی میں آپ سے ظاہر کر دوں کہ سب سے پہلے بچے کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جب وہ اسکول میں ہوتا ہے یا کلاس میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف سے طاری ہونے لگتا ہے. جب کسی سبجیکٹ کا پیریڈ کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا, غائب رہتا ہے دماغ اس کا, اور اس کو اکتاہٹ سی فیل ہوتی ہے, اس کا دل نہیں لگتا. جب وہ کچھ یاد کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے, اس کو یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا. جب وہ کسی اسٹڈی کرنے بیٹھتا ہے تو اس کا سر بھاری پڑنے لگتا ہے. اچھا, یہ کیفیت میں ہر ان طالب علموں کے لیے بات کر رہا ہوں جو چاہے پہلی کلاس میں ہو یا پھر وہ MBBS کے لاسٹ ایئر میں ہو. یہ تمام ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت, تمام طالب علموں کی بات کر رہا ہوں, تمام اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اس میں ان طالب علموں کی بھی بات کروں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیفیت پائی جاتی ہے, یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. اچھا, یہ بندش کون لگاتا ہے؟ یہ حاسدین لگاتے ہیں. اچھا, ان بندش لگانے کے لیے جو یہ شریر لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حاسدین حسد رکھتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے جائے اور اس کا بچہ آگے نہ جائے, تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ باقاعدہ جادوگروں سے نمک پڑوا کر لے کر آتے ہیں, یہ چینی پڑوا کر لے کر آتے ہیں, کسی میٹھی چیز میں دم کرا کے لے کر آتے ہیں اور ان بچوں کو کھلاتے پلا دیتے ہیں. جب وہ کھلاتے پلاتے ہیں تو بچوں کو ایک اثر شروع ہو جاتا ہے, اس سے بچوں کو غنودگی آ جاتی ہے, دل نہیں لگتا اور پھر عجیب سی کیفیت رہنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وہ علامتیں تھیں جو بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو سستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ یاد کر کے جاتے ہیں, جب کوئی ایگزام ان کے قریب آتے ہیں, اب ایگزام جب قریب ہوئے, جب انہیں تیاری کر کے اپنا پورا گئے, اور جب ایگزامینر ہال میں جب وہ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا دماغ بالکل معاف ہونے لگتا ہے, ایک پریشر آنے لگتا ہے, اور پھر وہ سب کچھ ریموو ہونے لگتا ہے ان کے دماغ سے, ان کا دماغ حاضر نہیں رہتا. پھر بس وہ جو ان کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ دماغ جو بھی آتا رہتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن جو وہ تیاری کر کے جاتے ہیں جس طریقے سے, اس تیاری کر کے وہ پیپر نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے وہ پوزیشن سے لو گریڈ پر آ جاتے ہیں, ان کا گریڈ گر جاتا ہے. اس کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کے علاج اور اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دماغ کی بندش کو کیسے کھولا جاتا ہے جو تعلیم پر لگائی جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر. آپ نے, میری بہن, میرے بھائی, آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ علامتیں ہوں اور آپ کو شک ہو کہ میرے بچے کے اوپر کوئی بندش لگا دی گئی ہے, میرے بچے تعلیم نہیں پڑھ پا رہے, کہ میرے بچے کا فلاں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکول کی بھی باقاعدہ بندش لگا دی جاتی ہے, کالج کی بھی باقاعدہ بندش لگا دی جاتی ہے. حاسدین دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, آئی بس سمجھ میں, کسی بھی طرح یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد, صرف اسی وجہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ.
تو اس کا جو توڑ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھ لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ جو قلم یوز کرتے ہیں، یعنی کہ پین یوز کرتے ہیں، پینسل یوز کرتے ہیں، اور جو انک ہوتی ہے نا، انک یوز کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ اپنی یوز کی ہوئی چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 40 مرتبہ پڑھ کر انک پہ دم کر دیں، پین پر دم کر دیں، تو جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں پہ دم کر دیں، ان بچوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، پھر جو انک آپ نے دم کی ہوئی ہے وہ اس کی پین کے اندر وہ انک بھریں اور اسی سے اپنے ایگزام دیں، تو اس میں کامیابی ہوگی، کوئی ٹیسٹ دیں اس میں کامیابی ہوگی، یا اپنے سیمسٹر کا کوئی بھی سبق کریں اس میں کامیابی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بندش دور ہوگی، اس کی رکاوٹیں دور ہوں گی ان کی۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ طریقہ کار ہے جو باقاعدہ طور پر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں خود ان کو یہ چیزیں منگوا کے خود ان کو دم کر کے میں یہ چیزیں دیتا ہوں اور ان کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ میری طرف سے اس طریقے کی عام اجازت ہے، تمام لوگوں کو اجازت ہے، اس کے لیے اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ بندش کا کوئی بھی عمل کھولیں، جو میں ویڈیو میں اجازت دے دیتا ہوں وہ پھر ویڈیو کی اجازت سب کے لیے ہوتی ہے میری۔ اچھا، اس سے تعلیم کی بندش بھی ہٹ جائے گی آپ کی، اور اچھا ہاں، جن لوگوں کی اسکول کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے وہ ایک کام یہ کریں کہ اچھا، جو سرخ لال مرچ ہوتی ہے نا، ثابت، آپ نے دیکھو کہ عموماً گھروں میں ہوتی ہے سرخ ثابت لال مرچ، ثابت لال مرچ جو ہوتی ہے وہ 21 لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ 21 سرخ لال مرچ لے لینی ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے دن 1 مرچ لینا ہے، اس پہ 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا، اس پہ دم کرنا، اور 21 مرتبہ بچے کے اوپر سے اتارنا اور اس کو جلا دینا۔ دوسرے دن 2 آپ نے ثابت لال مرچ لینی ہے، گول والی جو ہوتی ہے وہ 2 لے لینی ہے، پھر آپ نے 2 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر کے 21 مرتبہ بچے کے اوپر سے اتار کے اس کو جلا دیں۔ تیسرے دن آپ نے 3 لینی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کرنا، پھر بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتار دینا، پھر اس کو جلا دینا۔ چوتھے دن 4 لینی ہے، آپ نے 4 دفعہ سورہ قریش پڑھنا، بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا اور جلا دینا۔ 5ویں دن آپ نے 5 لینی ہے، 5 دفعہ سورہ قریش پڑھنا، بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا اور جلا دینا۔ 6ٹھے دن آپ نے 6 لینی ہے، آپ نے 6 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا، اس پہ دم کرنا اور بچے کے اوپر سے اتار دینا اور جلا دینا۔ 6 اور 5 11، اچھا 11 اور 4 15 اور 3 18 اور 2 20 اور 1 21۔ یہ 21 سرخ لال مرچ آپ کی 6 دن کا عمل ہے۔ اس سے ذہنی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے، دماغ کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندش ختم ہوتی ہے، اور ایک جو لوگوں کی ہائے لگ جاتی ہے نا، یا جو لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بچے کا رزلٹ بتایا، میری بچی ٹاپ کی ہے، ہائے ٹاپ کر لیا، میری بچی نے تو نہیں کیا، تو یہ ہائے کہلاتی ہے۔ تو انسان اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے نے ٹاپ کر لیا، میرے بچے نے ٹاپ نہیں کیا۔ جب انسان ایسی بات، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں نظر بد ہمیں کیسے لگتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، جب مثال کے طور پر آپ کے بچے نے ٹاپ کیا، آپ نے خبر دی کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا، اب آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ سے محبت رکھتا ہے، کون آپ سے حسد رکھتا ہے، کون آپ سے کو رکھتا ہے۔ اب جب بولتے ہیں اچھا آپ کے بچے نے ٹاپ کیا، جب اندر سے ایک حسد کا عنصر باہر نکلتا ہے نا، جب دل میں ایک وہ ہوتا ہے، ایک حسد ہوتی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم جو بات کہتے ہیں نا، ہمارے الفاظ جو نکلتے ہیں نا، تو جب سننے والا سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چیز اس کے دماغ پر اثر کرتی ہے۔ دماغ پر اثر پتہ ہے کیسے کرتی ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر جو ریس ہوتی ہے نا، پازیٹیو اور نیگیٹو، ٹھیک ہے، اب جب ہماری جو فیلنگز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری فیلنگ ایک اچھی بنی ہے یا ایک بری فیلنگ بنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیلنگ کبھی بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے لیے کبھی بہت بری ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے کسی بچے کو کہا کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، اب اس کی فیلنگز چیک کریں کہ فیلنگز کیا ہے۔
اب اس کی فیلنگ اگر اچھی ہے نا تو پازیٹیو ریز آپ کے اوپر غالب آئے گی. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی فیلنگز اچھی نہیں ہے تو اس کی جو نگیٹو ریز ہے نا پھر وہ آپ کے اوپر غالب آئے گی. اچھا جو نگیٹو ریز جب آپ کے اوپر غالب آتی ہے نا تو اس سے جو نا آپ کی دماغ کی جو ریز ہوتی ہے نا وہ آپس میں میچ کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں, یعنی کہ مسلط ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. میں کوئی بھی بات بنا تحقیق کے نہیں بتاتا. نظر بد بھی ایسے لگتی ہے, حاسدین کے حسد کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہوتی ہے. اچھا اب کسی نے آپ کو کہا کہ ماشاءاللہ, اب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو کہا ماں میں نے ٹاپ کیا ہے, ماں کی فیلنگ کیا ہوگی اپنے بچے کے لیے؟ پازیٹیو, 110% پازیٹیو ہوگی, ماں خوش ہوگی. اچھا ایک خوشی اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہوگی, ایک خوشی اس کے دل سے ظاہر ہو رہی ہوگی. اب وہ خوشی جو دل سے ظاہر ہو رہی ہوگی, ایک وہ خوشی جو اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہوگی. جب یہ دونوں خوشیاں, اچھا ہر چیز جو نا ہمارے سینسز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو فیلنگ آپ کے بچے کے اوپر پڑتی ہے نا تو بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, بچہ اپنے اوپر رش کرتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اچھا اب وہ پازیٹیو ریز جو ماں کی فیلنگس نکلی ہے اور وہ بچہ جس نے ماں کو خبر دی ہے اس کی پازیٹیو ریز جب ملے گی نا تو پازیٹیو پلس 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 ہوتا ہے, مائنس پلس مائنس ہوتا ہے. سامنے والے کی مائنس ہے, آپ کی پلس ہے, تو کیا بنے گا؟ مائنس. وہ نگیٹو ریز آپ کے اوپر غالب آئے گی. ماں کی ریز پازیٹیو, بچے کی پازیٹیو, تو کیا بنے گا؟ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ قدرتی امر یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی. ماں اور اولاد میں محبت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ تو یہ جانتے بس ممتا ہے ممتا ہے ممتا ہے. اب کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ماں سے وہ دور ہو جاتی ہیں, کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں سے بالکل چپٹ کے رہتی ہیں ماں, اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ 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 دور ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھو ہماری زندگی کے اندر ہر چیز جو نا, یہ سمجھ لو کہ ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے نا, ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے, ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیں اس کی جتنی اہمیت ہے نا اتنی آپ کی نہیں ہے. آپ کی پہچان, آپ کی شناخت آپ کے لہجے اور آپ کی زبان سے ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے نا, انسان جو ہے نا یہ ایک دکان ہے, اور زبان جو ہوتی ہے نا, منہ جو ہوتا ہے وہ اس کا تالا ہے. اب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتی ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی کان ہے. یا تو وہ سونے کی کان ہوگی یا پھر وہ کوئلے کی کان ہوگی. علم کے موتی نکلتے ہیں, اچھا اخلاق نکلتا ہے, اچھا لہجہ نکلتا ہے, تو وہ سونے کی کان ہے. کسی کے لیے بغض نکلتا ہے, برائی نکلتی ہے, حسد نکلتی ہے, انتقام کے لیے کوئی بات نکلتی ہے, تو وہ کوئلے کی کان ہے. اب تجزیہ کر لیں آپ, آئی بات سمجھ میں؟ اچھا تو ماں اور بچہ, تو جب پازیٹیو ملے گا تو پازیٹیو ریس ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا دماغ کشادہ ہوگا, بچے کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. اچھا بچے کے اندر اگر آلریڈی کہیں باہر سے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا, جب ماں اپنا لہجہ اور اپنا رویہ اور اپنے الفاظ ایسے رکھتی ہے جو بچے کو خوش کرتی ہے, تو باہر سے جو وہ نیگیٹیوٹی لے کے گھر میں آتا ہے نا, تو وہ پازیٹیوٹی کی جو ریز اس کے اندر ڈالی جائے گی نا, تو وہ سمجھ لو کہ اس کو ختم کر دے گی. سر جی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماں اگر قبر میں ہو نا, ماں اگر قبر میں ہوتی ہے اور دنیا میں اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کی روح تڑپتی ہے وہاں پہ. ماں کا یہ مرتبہ ہے, ماں کا یہ مقام ہے. یعنی کہ ماں کی روح وہاں تڑپ رہی ہوتی ہے اگر دنیا میں اولاد کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو. تبھی آپ ماں کے مرتبے کو, ماں کے مقام کو نہیں سمجھو گے, کیونکہ آپ جو نا اس کے جسم کا ایک حصہ ہو, آپ وہی ہو. دیکھو کسی چیز کا حصہ ہونا وہی ہونے کے برابر ہے.
اب ایک کیکر کا درخت ہے، کیکر کے جو چھال ہوگی، اس کا جو بکل ہوگا وہ کیکر کا ہی ہوگا نا، ایک زعفران کا جو ہوگا وہ زعفران کا ہی ہوگا، وہ اسی کا حصہ کہلائے گا نا۔ آپ کس کے حصے ہو؟ اپنی ماں، کیونکہ اس کے ہی جسم کا حصہ ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بندش کیا ہوتا ہے، کہ ہم دماغی بندش کیسے کھولتے ہیں؟ اب میں نے نظر بد کا بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا۔ کسی دن انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا نا، تو میں کبھی مجھے یاد رہا تو میں آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کے بارے میں باقاعدہ پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں تفصیلی سمجھاؤں گا۔ اس کے اوپر تو میں نے پورے گھنٹوں کے اپنے لیکچرز لکھے ہوئے ہیں، کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو کے ذریعے جو زبان کی بندش لگاتے ہیں، جادو کے ذریعے جو باقاعدہ شیاطین جنات کو قید کر کر جسم کے اندر بیماریاں منتقل کرتے ہیں اور پھر اس کی بندش لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اعصاب کی بندش کے اوپر، اس کا حل کیا ہے، اس کا ہم علاج کیسے کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کہ جو جادو کے ذریعے جو انسان کے جسم کے اندر بیماریاں منتقل کی جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اب انسان کے اندر اس بیماری کے سمٹمز موجود ہوتے ہیں، کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ جب وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں رپورٹس کلیئر آتی ہیں، ان کی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بیماری ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر یہ علامتیں ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ تو یہ جانیے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑتے ہیں اور آنکھوں میں پھیکا پن آتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جادو کے ذریعے جس کے اندر بیماریاں منتقل کی جاتی ہیں، اس کو باقاعدہ خواب کے اندر خون نظر آتا ہے، گوشت نظر آتا ہے، اور ایسا گوشت نظر آتا ہے کہ جیسے پرندے اس گوشت کو نوچ رہے ہیں یا جانور اس گوشت کو کھا رہے ہیں، چاہے وہ گوشت حلال ہو یا چاہے وہ گوشت حرام ہو، وہ خواب میں ایسی کیفیت دیکھتا ہے۔ بکھرا ہوا خون دیکھے گا، چھپکلیاں دیکھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چھپکلیاں دیکھنا بھی اسی چیز کی علامتوں میں سے ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور سانپوں کو دیکھتا ہے، اور رنگ برنگی سانپ کو دیکھتا ہے خواب میں، اور رنگ برنگی اور خوبصورت سانپوں کو دیکھتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا پہلے تھوڑا سا توڑ سمجھ لیں آپ، اس کا علاج طریقہ کار سمجھ لیں، کہ میں ایک ایک کر کے طریقہ کار سمجھاؤں گا تاکہ آپ آسانی کے سمجھ میں آ جائے۔ جو جادو کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر بیماریاں منتقل کی جاتی ہیں، ہم اس کا توڑ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کرنا یہ ہوگا میرے بھائی کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نقش جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ یہ نقش لے لیں۔ اچھا، یہ نقش بیسیکلی کہلاتا ہے سرخ جنات کا۔ یہ سرخ جنات کا یہ وہ نقش ہے جو باقاعدہ ابھی ہماری کلاسز میں چل رہا ہے، لوگ اس کی تقاضے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نقش کے اوپر آپ نے 786 نہیں لکھنا ہے، آپ نے صرف ان سرخ جنات کے نام لکھنا ہے، بددن زہجن واہن لکھنا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نقش کے پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے۔ باقاعدہ میں نوید سے کہہ دوں گا کہ یہ ڈسکرپشن میں وہ نقش دے دیں گے، آپ اس نقش کا خود ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ آپ نے 11 نقش کے وہ پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کی جو شرٹ ہو، جو بنیان ہو، یا کوئی ایسا کپڑا ہو جو اس نے پہنا ہوا ہو، استعمال کیا ہوا ہو، جس کو استعمال کیے بھی 3 دن ہو چکے ہوں، اچھا اب وہ ضائع کرنی ہوگی۔ کرنا یہ ہوگا کہ اگر بنیان ہے تو اس کے آپ نے 11 ٹکڑے کر لیں، اوکے، 11 نقش آپ نے نکال لیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نقش اسی کپڑے میں لپیٹ کر مریض کے الٹے بازو پہ باندھ دیں۔ اب مریض کے الٹے بازو پہ باندھ کے مریض رات میں باندھ لے عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد رات کو وہ سو جائے۔ اچھا، جب وہ صبح سو کر اٹھے گا، اب وہ صبح سو کر اٹھے، کبھی بھی اٹھے، اب نماز کے لیے اگر وہ اٹھتا ہے
تو وہ اس وقت کرنا چاہے تو اس وقت کر لے، اس وقت کرنا نہ چاہے تو پھر وہ دن کی روشنی میں کر لے. دونوں طرف سے میری اجازت ہے آپ کو. صبح جب سو کر اٹھے اس کو کھولے، اپنے پورے جسم سے ملے اور اس کو جلا دے. کس کو؟ اس کپڑے کو اور اس تعویذ کو. اچھا جب وہ جلائے گا نا تو اس میں ایک بدبو پیدا ہوگی، تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کا کام بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے، آپ کا یہ تمیز بندش کا توڑ بھی ہو رہا ہے اور یہ بیماری نکل بھی رہی ہے. اچھا جب بیماری نکلتی ہے نا تو یہ بات یاد رکھنا کہ جو کپڑا اور جو وہ تعویذ جلاؤ گے نا اس میں سے بسیان سی آئے گی، جیسے ایک بدبو سی ہوتی ہے نا، وہ جلتے وقت آئے گی اس کی بدبو. تو آپ سمجھ جانا کہ اب میرے جسم سے بیماری کا اخراج ہو رہا ہے. یہ جسم کے اندر بیماری کو ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ بیماریاں جو جادو کے ذریعے پیدا کی گئی ہوں وہ جسم سے نکلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. وہ بیماریاں جو نظر بد کی وجہ سے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو حاسدین کی حسد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو ظاہری امراض کی وجہ سے ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں یا ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ان بیماریوں کو بھی خاتمہ کرتی ہے. یہ سمجھ لیں بیماریوں کے لیے ایک بہترین توڑ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، دماغی امراض ہو، شیزوفرینیا ہو، ڈیمینشیا ہو، آسٹرائٹس ہو، اسٹمک کا ہو، لیور کا ہو، جس کے اندر کوئی بھی بیماریاں ہوں آپ اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. نشانی یہی ہوگی کہ جب وہ تعویذ کے ساتھ آپ کپڑا رکھ کے جب اس کو جلائیں گے تو اس میں بدبو پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے 11 دن عمل کرنا ہے. اچھا 11 دن جب آپ نے عمل کرنا ہے نا، آپ نے ان 11 دن بھی باقاعدہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے پانی دم کر کے مریض کو پلانے کو دے دیں اور مریض وہ پانی پیے. اگر کوئی دوائیں کھاتا ہے نا مریض تو اس دوا کو اس پانی سے لے اور وہی پانی اپنے چہرے پہ ڈالے اور اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پہ ڈال دے. سورہ قریش کا پڑا ہوا پانی ضائع نہ کرے، پانی نالی میں نہ جائے، زمین پہ نہ گرے. اتنا پانی ہو کہ جتنا آپ کے چہرے پہ اسکن کے اوپر خشک ہو جائے. 11 دن تک مریض کو 70 مرتبہ سورہ قریش روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے پلانا ہے اور 11 تعویذ اسی کپڑے میں رکھ کے الٹے بازو کے باندھنا ہے، صبح جلا دینا. انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ وہ بیماری جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہو آپ ٹیسٹ کرانا اور پھر مجھے لازمی بتانا کمنٹس میں. اور ویسے بھی یہ اس کا مکمل علاج ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں اعصاب کی بندش. اچھا ایک ہوتی ہے اعصاب کی بندش اور ایک ہوتی ہے انسان کے اعضاء کی بندش. انسان کے جو مختلف جسم کے اندر اعضاء ہوتے ہیں نا اس کی بندش لگا دی جاتی ہے. اچھا اعضاؤں کی بندش کے اندر اعضاء رئیسہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے قلب ہو گیا، جگر ہو گیا، دماغ ہو گیا. اچھا کچھ لوگوں کی بندش نفس کی بھی لگائی جاتی ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا نفس کی بندش یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہو پاتا، تو اس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے اس کو اعصابی کمزوری بھی ہونے لگتی ہے. اچھا جب ایک کسی مرد کے ساتھ ایسی بندش لگا دی جائے، اس کا نفس باندھ دیا جائے تو اس سے پھر وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگتا ہے. اچھا ڈپریشن کا شکار رہنے لگے گا، اس کی پوری زندگی متاثر رہنے لگے گی. اب جب اس کی پوری زندگی متاثر ہونے لگے گی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتی ہیں اور یہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر یہ اپنے ایک ایسے اس میں چلے جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے کیسز میں آپ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیسز میرے پاس کئی تعداد میں آئے ہیں، لیکن جب ان کا میں نے علاج و معالجہ کیا اس طریقے سے تو الحمدللہ آج وہ خوشحال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ سے بتانے کا آپ کو میں یہاں ہر چیز بتاؤں گا، ایک ایک چیز واضح طور پہ بتاؤں گا، کھل کے بتاؤں گا آپ کو. آئی بات سمجھ، کیونکہ ڈاکٹر سے وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تو آپ کا علاج بھی مکمل طور پہ صحیح ہوتا ہے اور میں آپ کو ہر طریقے کا سمجھاؤں گا. اب آپ ان امراض کا علاج سمجھ لیں کہ اب ہم اس کا توڑ کیسے کریں گے، اس کا علاج کیسے کریں گے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 انڈے لے لینا ہے، چاہیں تو فارمی انڈے لے لیں، چاہیں تو دیسی انڈے لے لیں. اب بطخ اور شتر مرغ کے مجھ سے پوچھنے مت بیٹھ جانا کہ شتر مرغ کے لے لیں یا بطخ کے لے لیں.
مرغی کے انڈے لینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے دیسی ہو یا فارمی ہو. 7 انڈے لے لینا ہے آپ نے، اور 7 لیمو لے لینا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 چھٹانک لونگ لے لینی ہے. اچھا، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری آیات، کیا؟ سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَقَادَ الَّذِينَ، یہ سورت کی آخری آیت پڑھنا ہے سورہ قلم کی. 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے لونگوں کے اوپر دم کر لینا ہے، لیموں کے اوپر دم کر لینا ہے، اور انڈے کے اوپر دم کر لینا ہے. اچھا، انڈوں کے اوپر آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے. وہ عبارت کیا لکھنی ہے آپ نے؟ انڈوں کے اوپر آپ نے عبارت لکھنی ہے فرعون لشکر فرعون در نیل غرق شد. یہ آپ نے عبارت اس کے اوپر لکھنی ہے انڈے کے اوپر. لال مارکر سے لکھ لیں، پوائنٹر سے لکھ لیں، کسی بھی چیز سے لکھ لیں. انڈوں کے اوپر لکھنی ہے آپ نے یہ. اگر یہ عبارت سمجھ میں نہ آئے تو نوید ڈسکرپشن میں یہ باقاعدہ لکھ کے ڈال دینا، ٹھیک ہے. آئیے، انڈوں کے اوپر لکھنی ہے یہ عبارت. آپ نے 7 انڈوں بھی لکھ لیا اور 7 لیمو تیار ہوگا. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 انڈا، 1 لیمو اور 1 حصہ لونگ کا اپنے سرہانے رکھ کے سو جانا. صبح جب سو کر اٹھو گے، اپنے اوپر سے 7 مرتبہ اتارنا، انڈا بیچ چوراہے پہ توڑ دینا، لیمو کاٹ کر ایسی جگہ پھینکنا جہاں بچے نہ کھیلتے ہوں، اور لونگوں کو اپنے ہاتھ سے جلا دینا. آپ یہ 1 ہفتہ کر لینا. اچھا، اب کرنا اس کو ایسے آپ نے کہ منگل کے دن سے شروع کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی دن شروع کر دیا. آپ نے پیر کو تیار کر کے رکھ لینا ہے، اور پھر منگل سے یہ کام شروع کرنا ہے. یعنی منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر تک آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چاند کا جو شروع کا پہلا منگل ہوتا ہے نا، اس سے اگر کیا جائے نا تو سارا تاثیر ہوتا ہے یہ ہمارا. اگر چاند کی تاریخیں نکل چکی ہیں، اب جو منگل آئے گا آپ اس میں یہ کام کر لینا، ٹھیک ہے. اور اب ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں جو نفس کی بندش ہے. یہ عمل وہ لوگ بھی کریں گے، آئی بات سمجھ، یہ فائدہ کرے گا. لیکن جن کی نفس کی بندش ہوتی ہے نا، وہ کریں گے یہ کہ وہ جو نا پھیپڑا لیں گے، گائے کا پھیپڑا لے لیں گے، اس کی باقاعدہ وہ 20 بوٹیاں بنا لیں گے. ہر بوٹی پر 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے 20 بوٹیوں پر. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، 1 بوٹی اٹھائی، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، یہ 1 انگوٹھی پہ پورا پھیر دیا اور رکھ دیا. دوسری بوٹی اٹھائی، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، یہ پوری انگلی پہ پھیر کے رکھ دیا. تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 ہاتھوں کی ہو گئی، 10 پیروں کی ہو گئی. اسی ترتیب سے ہاتھوں پیروں پہ مل کے اور 20 مرتبہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک پورا ایسے اتار کر کسی جانور کو، پرندے کو وہ پھیپڑا کھلا دیں. اس سے آپ کی نفس کی بندش بھی کھل جائے گی، اعصاب کی بندش بھی کھل جائے گی، روزی کی بندش بھی کھل جائے گی، اور بیماریوں کی جو بندش ہے وہ بھی کھل جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اور جسم کے اندر جو زبان کی جو بندش لگاتے ہیں وہ بھی کھل جائے گی. زبان کی بندش کے لیے بھی بہترین عمل ہے یہ، کھولنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے ہوں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام کے گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اس میں آپ معلومات کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب بندش پارٹ 2 میں بہت جلدی ملاقات ہوگی. اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایسے طریقہ کار لے کر آؤں گا جو بہت مؤثر ہوں گے اور باقاعدہ اجازتوں کے ساتھ ہوں گے. باقاعدہ وہ طریقہ کار ہوں گے جو ہمارے پریکٹیکل میں ہوں گے اور ہمارے بزرگوں کے پریکٹیکل میں رہے ہوں گے. میں اگر آپ سے بتاؤں تو تقریباً میرے پاس 6 سے 7 بیاض ہیں میری اپنی ذاتی موجود ہیں، جو اتنی موٹی موٹی بیاض ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی بیاض ہیں جو باقاعدہ میں نے خود لکھی ہوئی ہیں. ان بیاضوں میں میاں حضور کی بھی بیاضیں شامل ہیں میرے پاس، جو میاں حضور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاض ہیں، اور سن 1970 کی ہیں، 1977 کی ہیں، 1980 1985 کی بیاض ہیں. الحمدللہ
آپ کے اس بھائی نے آپ کے لیے ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں انہی بیاضوں کے اندر یہ طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، یہ انہی بیاضوں کا حصہ ہے۔ اگر آپ انہی ترتیب نسخوں کو اور بندشوں کے طریقوں کو اگر آپ پورا لکھنا شروع کریں گے تو بندش کے اوپر آپ کی پوری ایک کتاب لکھ دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیریز ہماری بہت آگے تک جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پارٹ 2 کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا بہت جلدی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔